السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 63 جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے، یعنی تینوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آ رہی ہے۔ سیدنا بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھی اور وہ چلتے چلتے گرتے پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی۔ میں نے جب ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ الحمدللہ، یہ حادثہ صرف حسن و حسین کا ہی تھا یا ان کے نانا کا، کہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے جب دو بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھا مسجد میں، انہوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھی۔ راوی نے ان کی قمیضوں کے رنگ بھی یاد رکھے اور وہ گرتے تھے بار بار، چھوٹے بچے تھے نا، لوگوں میں سے گزر کے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی یہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، میرے نبی نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین اپنے گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے اور ان کے سینے پر تلواریں چلی ہوں گی۔ وہ نانا جو حسین کو صرف مسجد کے صحن کے اندر ذرا سا لڑکھڑاتا گرتا برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی، وہ رحمت اللہ عالمین، وہ سید المرسلین اپنے ممبر سے اٹھ جاتے ہیں، خطبہ ترک کر دیتے ہیں، آیات قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کے مال اور اولاد اس کے لیے ایک امتحان ہے، اس لیے اللہ کے نبی آگے بڑھے، ان دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش میں لیا اور ممبر پر تشریف لائے اور حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت کو واضح کر دیا صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی نظر میں، کہ یہ حسن و حسین کے لیے رسول اللہ اپنے خطبات کو ترک کر سکتا ہے، رسول اللہ ممبر کو بھی چھوڑ سکتا ہے، رسول اللہ جو واز فرما رہے ہیں اس کو بھی ملتوی کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنی محبت آپ فرماتے ہیں حسن و حسین سے، اتنی محبت فرماتے ہیں، لیکن اس امت نے اپنے نبی کی اس محبت کا کیا حال کیا؟ اپنے ہاتھوں سے ایک کو زہر دے دیا اور دوسرے کو کربلا کی میدان پر قتل کر کے اس کا سر نیزے پر اٹھا کر خود نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اسی کا سر کاٹتے ہیں جس پر نمازوں میں درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی سنگ دل امت کیسے ہوگی یا رسول اللہ؟ آپ کے ان نواسوں کو آپ نے جتنی محبت فرمائی آپ کی امت میں، اتنا ہی زیادہ تڑپا تڑپا کے آپ کے ان نواسوں کو شہید کیا۔ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان پر لعنت کرے فی الدنیا والآخرہ، وعد لهم عذاب المہین من قتل حسن حسین ومن قتل حسن حسین۔ یا الہی رب العالمین، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما دے، جو تیرے نبی کی آل کا قتال کرتے ہیں، اس پر کسی کو مامور کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ایسے غلیظ اور ایسے لعنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسفل سافلین میں جگہ عطا کرے اور ان کو جہنم کی گہرائیوں میں رکھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم سپوتوں کو شہید کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 63 کا باقی جو ترک ہے سنن نسائی کی حدیث میں ہے۔ سیدنا شداد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے اور نمازی کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی تو آپ نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی، تو میں نے نماز میں ہی سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کے نماز سے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرما دی تو ہم لوگوں نے گمان کیا شاید آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا پھر آپ پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور بچے کے کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے،
اور مسند احمد کی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین ان دونوں سے متعلق بالکل ایسا ہی واقعہ بیان فرمایا۔ اب یہ جامع ترمذی ہے، سنن ابو داود ہے، سنن نسائی ہے، مسند احمد ہے۔ وقال شیخ شعیب الارنود اسنادہ صحیح، وقال شیخ البانی اسنادہ صحیح، وقال الزبیر الزیس اسنادہ صحیح۔ اتنی بڑی شان حسن و حسین کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اس حالت میں ہیں اور سجدے میں ہیں اور حسن و حسین اوپر سوار ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی کھیل کے مشغلے کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام اس کشمکش میں ہیں کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا یا اللہ کے نبی پر وحی آ گئی۔ الحمدللہ یہ شان ہے حسن و حسین کی کہ اگر وہ سوار ہو جائے نانا کی پشت پر تو نانا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ ہائے وہ عظیم نانا، وہ عظیم نبی، وہ عظیم رسول، وہ سید المرسلین، اور نماز کی حالت میں اور اس رسول کی پشت پر حسن و حسین سوار ہو جاتے ہیں۔ اس امت کو اسی واقعے کے بعد کس طرح ان لوگوں کی ہمت ہوئی کہ اس حسن کے مقابلے میں فوجیں لے کر آ گئے۔ حسن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا جنت میں بھی سردار ہے لیکن دنیا میں بھی سردار ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، تو کیا لوگوں نے سردار مان لیا؟ معاویہ بن سفیان فوجیں لے کر حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں، حکومت ہمیں دو، شرطیں لکھو، صلح کرو، کچھ کرو، حکومت ہمیں چاہیے۔ نانا فرماتے ہیں تو فرماتے رہیں، تم جنت کے سردار ہو، حدیث میں ہوگا، تم دنیا میں بھی سردار ہو، 3 دفعہ منبر پر فرما دیا ہوگا، تم پشت پہ سوار ہوتے تھے، رسول اللہ سر نہیں اٹھاتے تو نہ اٹھائیں۔ معاویہ نے کہا کہ میں تجھے اپنا سردار نہیں مانتا، اور معاویہ نے حکومت بھی چھین لی، اور حسن سے برگزیدہ اور بہتر خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے جنگ اور قتال کیا۔ کیا ہو گیا اس امت کو کہ آج اس شخص کو بھی بے گناہ بے خطا معاویہ اور ماموں ہو گیا، اور کاتب وحی اور ہادی اور مہدی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس امت کو غضب سے اللہ تعالیٰ ہی بچا لے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں اور آپ کے خلیفہ کے مخالفین اور قتال اور جنگ کرنے والوں کو بے گناہ اور بے خطا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے فلاح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی مشکلات کیسے دور کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے جاتے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی دنیا میں بھی سردار اور آخرت میں بھی سردار فرماتے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سید شباب الاہل الجنہ ہے۔ اللہ نے ایک اسپیشل، ایک مخصوص فرشتہ بھیجا اس کے مخالفین، اس کے قاتل، اس پر ظلم کرنے والے، اس سے جنگ کرنے والے، ان لوگوں کے ہادی مہدی اور خال المومنین اور کاتب وحی اور بے گناہ اور بے خطا کہلاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ان مسلمانوں کی مشکلات کیسے حل ہو جو اپنے نبی کے نواسوں کو کاٹ ڈالتے ہیں اور ان کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، اور ان کے خون کو زمین پر بہا دینے والوں کو اپنا امام اور اپنا ہادی اور اپنا مادی اور اپنا دین اور اپنا بے گناہ اور بے خطا اور جنتی اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ اللہ کے حضور ان لوگوں نے ذلیل و رسوا دنیا میں بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ایسے نواسب کے لیے صرف اور صرف دوزخ کا عذاب ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔